اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ افضل الصلاة مصلین ما ولد مولود اعظم برکتا لشیعتنا من هذا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سامعین ذی وقار، میرے مولا علی ابن موسیٰ الرضا کا فرمان ذی شان آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ جس میں حضرت ولادت امام محمد تقی کے موقع پر حضرت کی جانب اشارہ کر کے اپنے صحابی جناب ریان بن سلط کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ مبارک کوئی مولود نہیں، یعنی محمد تقی جواد وہ مولود ہے کہ جسے ولادت پر بابرکت کہا گیا۔ خود یہ حضرت کا فرمان ذی شان ایک سوال کو آپ کے ذہن میں ضرور اٹھاتا ہوگا کہ اس سے قبل ہم ان اجداد کے ولادت کے گواہ ہیں کہ جو اسی خاندان سے اور بلا شبہ حضرت سے بافضیلت تر ہے۔ سید الشہداء یا خود جناب سید الشہداء کی مادر گرامی جناب زہرا سلام اللہ علیہا، یہ سب وہ ہستیاں ہیں کہ جو برکت اور فضیلت کے اعتبار سے قطعاً امام جواد پر فوقیت رکھتی ہیں۔ پھر حضرت کا یہ فرمانا کہ ما ولد مولود اعظم برکتا کس معنی میں ہے، یعنی کیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بابرکت مولود کوئی نہیں۔ اور اس جملے کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہیں سے امام جواد کی زندگی، اس کی برکات اور حضرت کے کردار کی جانب ہم اپنی گفتگو کا رخ موڑیں گے۔ مزاج سے آپ آشنا ہیں، آپ کے بانیان کو آپ کا بہت زیادہ خیال بھی ہے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ مولانا صاحب شروع ہو جائیں تو ختم نہیں کرتے۔ انہوں نے داخل ہوتے ہوئے ہی کہا ہے مولانا صاحب 45 منٹ ہیں آپ کے پاس، تو کوشش کروں گا ان عرائض کو 45 منٹ کے اندر ہی آپ تک پہنچاؤں۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ تمہید کچھ یوں کہ آپ جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانہ امامت میں، یعنی امام موسیٰ بن جعفر کی شہادت کے بعد تشیع دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔
اچھا، یہ عرض کرتا چلوں، ہر امام کا جو آغاز امامت کا دوران ہے وہ کسی نہ کسی بحران کے ہمراہ ہے۔ یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی امامت کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے وفات رسول گرامی اسلام کے بعد بحران کا شکار ہو جاتا ہے، امت منقسم ہو جاتی ہے، کچھ سقیفہ کے پیروکار ہیں اور کچھ امامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کا دور اپنی جگہ بحرانوں کا شکار ہے کہ جیسے ہی یہاں حضرت امامت سنبھالتے ہیں وہاں امیر شام اور اس کے ساتھ جنگوں کا خطرہ منڈلا رہا ہے، لہٰذا قریبی ترین ساتھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے لشکر امام حسن کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور خواص، یہاں ایک ذیلی نقطہ عرض کرتا چلوں کہ تاریخ اسلام میں خواص یعنی برجستہ لوگ معاشرے کے، وہ جس وجہ سے بھی برجستہ ہو جائیں، صاحب دستار اور فضیلت ہیں تب برجستہ ہو جائیں، یا اچھے کاروباری تھے اور لوگ ان کی بات سنتے یا مانتے تھے، یا اپنے زمانے کے زہاد تھے، عبادت گزار تھے، یعنی کسی وجہ سے بھی برجستگی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیجئے امداد بھائی کو، اب ان کے پاس یہ برجستگی ہے کہ یہ مینیج کر رہے ہیں اس کو، آپ لوگ بھی ان کی بات کو جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے اور اعتماد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بس یہ برجستگی، انہیں تاریخ اسلام میں خواص کہا گیا ہے، خاص لوگ۔ ایک عوامی ریلا ہے اور ایک ہے خواص۔ خواص کا کردار مثبت اور منفی دونوں صورتوں میں تاریخ اسلام میں رہا ہے۔ ایسے خواص بھی ہیں کہ جن پر علی جیسا امام گریہ کرتا ہے، این عمار کے نوحے پڑھتا ہے، این ابن تیہان کے نوحے پڑھتا ہے۔ ایسے خواص بھی ہیں، اور ایسے خواص بھی ہیں کہ جو خواجہ ربیع کی مانند ہیں، بظاہر عبادت گزار مشہد جاتے ہیں تو مشہد شہر سے ذرا ہٹ کے ایک زیارت ہے خواجہ ربیع کی قبرستان میں، مقبرہ بنا ہوا ہے بڑا سا۔ اب یہ خواجہ ربیع صفین اور ان جنگوں میں جب دونوں لشکروں کو اس نے آمنے سامنے دیکھا تو حضرت سے درخواست کی، بڑے عبادت گزار شخصیت ہے یہ خواجہ ربیع، ظاہراً دیندار، لیکن حضرت سے درخواست کرتا ہے کہ حضرت مجھے اجازت دیجئے کہ میں کہیں در جا کے کافروں سے لڑوں، میں مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتا۔ یہ وہی خواجہ ربیع ہے جو کربلا کا واقعہ رونما ہونے کے بعد، یہی خواجہ ربیع جب اسے پتہ لگا، کربلا نہیں گیا، عافیت طلب تھا، کربلا نہیں گیا، اور بعد میں افسوس کرتا ہے، اوہو نواسہ رسول مار دیے گئے۔ یعنی ایسا ایک خاص آدمی، معاشرے کا برجستہ آدمی کہ جس نے موقع پر اپنا کردار ادا نہیں کیا، یہیں اسی معاشرے میں امیر المومنین کے ساتھ عمار جیسا سپاہی بھی کھڑا ہے، جہاں دیکھتا ہے تھوڑا سا لشکریوں میں تذبذب، تردد، شک پیدا ہوا ہے، فوراً پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ اور روشن کرتے ہیں ہر چیز۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اس کے جانے پر این عمار کہہ کر گریہ کرتے ہیں۔ بس یہ خواص کا کردار ذیلی نقطہ بڑا تاریخ میں اہم ہے۔ انہی خواص میں سے ایک عبید اللہ ابن عباس ہے، ایک ہے عبداللہ ابن عباس اور دوسرے ہیں عبید اللہ ابن عباس، یعنی جناب عباس کے دونوں بیٹے ہیں، رسول خدا کے چچا عباس کے بیٹے۔ عباس کی کتنی جاں فشانی ہے رسول گرامی اسلام کی خاطر اور مولا علی کی خاطر، وہ اپنی جگہ، لیکن انہی کا فرزند جو برجستہ حیثیت رکھتا ہے معاشرے میں، 8,000 کا لشکر لے کے امیر شام کے پاس چلا جاتا ہے۔
امام حسن مجتبیٰ کو ناچار صلح کرنی پڑی۔ یہی خواص زہیر ابن کین کی شکل میں بھی ہے، میدان کربلا میں کھڑا ہے، حبیب کی شکل میں میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ یہی خواص عبید اللہ ابن جابر جوفی کی شکل میں میدان کربلا میں کوفے سے اس وجہ سے یہ شخص نکل آیا، ویسے اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھا، کوفے سے اس وجہ سے نکل آیا کہ کہیں سید الشہداء یہاں پہنچ گئے تو جنگ ونگ میں حصہ نہ لینا پڑے۔ جہاں اس نے ٹھکانہ کیا سید الشہداء کے قافلے کا گزر وہیں سے ہوا۔ حضرت نے جناب عباس اور جناب علی اکبر کو ظاہراً بھیجا، جاؤ اور اس سے دعوت دو کہ امام وقت ہمیں بلا رہے ہیں۔ یہ بھی آگے سے حضرت کو کیا کہتے ہیں، حضرت گھوڑے چاہیے ہوں گے جنگ میں فراہم کر سکتا ہوں، مالی حالت اچھی تھی ان کی، نیزے تلواریں چاہیے تو بھی بسم اللہ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، مجھے معاف کر دیجیے۔ بعد میں میدان کربلا ہو جائے، واقعہ کربلا ہو جانے کے بعد میدان میں آتا ہے، پھر افسوس کرتا ہے، اوہ بڑا ظلم ہوا، رسول کا نواسہ مار دیا۔ یہی خواص خاص لوگ جو معاشرے کے خاص لوگ ہوتے ہیں، کبھی مثبت کردار اور کبھی منفی کردار۔ خیر اس موضوع کی طرف نہیں جانا، ہمیں بڑھنا ہے حضرت کے حالات زندگی کی طرف۔ چونکہ وہاں کچھ خواص کا تذکرہ ہے تو یہ مقدمتاً ذیلی نقطہ آپ کے اذہان میں رہے۔ مومن طاق جیسے خواص ہیں، یونس ابن عبد الرحمن جیسے خواص ہیں، زرارہ حشام جیسے، یہ جن کا کردار رہا ہے تاریخ میں۔ عزیزان گرامی، اب ہوتا یہ ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر جیسے ہی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، ایک بڑا گروہ جس کے سربراہ کچھ خواص ہیں، بطائنی جیسے، بطائنی شیعہ خواص میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ پورا گروہ، پورے کا پورا گروہ تشیع سے جدا ہو جاتا ہے اور ایک موقف اپناتا ہے، اور وہ موقف کیا ہے کہ آخری امام موسیٰ بن جعفر ہے، یعنی 7ویں امام ہی آخری امام ہے۔ اس فرقے کو واقفیہ کہا جاتا ہے، وقف یعنی ٹھہر جانا، لہذا ان کو واقفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو پورا فرقہ ہے، اس کے پاس امام رضا کے امام نہ ہونے پر جو یہ پروپیگنڈا کرتے تھے، کہ یہ امام نہیں ہے، اب اس پروپیگنڈے کے لیے کچھ دلائل بھی انہوں نے گھڑے ہوئے تھے۔ اصل مسئلہ تو پیچھے پیسے کا تھا، چونکہ ان کے پاس امام موسیٰ بن جعفر کے جو مالیات آتی تھی نا، وہ کافی کچھ حضرت کی قید کی وجہ سے اکٹھا ہو گیا تھا، اب دینا نہیں چاہتے تھے۔ خیر یہ مالی مسئلہ بھی تھا۔ یہ جو پورا گروپ تھا جس کا نام کیا ہے، واقفیہ، جس کا نام واقفیہ، اس پورے گروہ کے بہت سے دلائل تھے۔ ان دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل جو اس گروہ کے پاس تھی، سب سے بڑی دلیل، جوان خصوصاً غور سے سنیے، یہ تاریخ ائمہ کو سمجھنے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگی گفتگو۔ سب سے بڑی جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ اگر واقعاً جناب علی ابن موسیٰ رضا امام ہوتے، ہر امام کے بعد اس کا بیٹا امام ہوتا ہے۔ یہ علی ابن موسیٰ رضا تو بوڑھے ہونے چلے ہیں اور ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت کے تنہا ایک فرزند ہے، امام جواد، کچھ بیٹیاں اور بھی لکھی ہیں لوگوں نے، باہر ایک بیٹا ہے امام محمد تقی، اور یہ بھی 50 سال کے بعد
حضرت کی زندگی کے 50 سال گزرنے کے بعد متولد ہوئے، لہٰذا ایک 50 سال کا امامت کا جو عرصہ تھا امام رضا کا، ان کی دلیل صحیح چمکتی تھی لوگوں کے ذہنوں میں۔ سادہ لوگ جو لوگ ہوتے تھے انہیں بہکانے کے لیے یہ کافی تھا۔ بھائی اگر یہ واقعہ امام ہے تو ان کی نسل میں آگے امامت کیسے چلے گی ذرا بتاؤ؟ ان کے ہاں تو اولاد ہی نہیں ہے۔ پس تشیع دو بڑے گروہوں میں بٹ کے رہ گئی تھی، اور واقفیہ کی دکان چمکنے لگ پڑی تھی، بکری اچھی بلی ہونے لگ پڑی تھی۔ دلیل کیا تھی؟ حضرت کی اولاد نہ ہونا ان کی دلیل تھی۔ واقفیہ نے یوں توڑا ہوا تھا لوگوں کو، اب حضرت کی ولادت ہوتی ہے، امام جواد کی جیسے ہی ولادت ہوتی ہے، اب ذرا اس فرمان کو اس تمہید کی روشنی میں سمجھیں۔ یعنی ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت کوئی مولود، کیونکہ یہ وہ مولود ہے کہ جس کی ولادت نے اپنے امام کی امامت کو ثابت کیا ہے، جس کی ولادت نے، جس کے آنے نے علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کو ثابت کیا ہے۔ لہٰذا شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت، اور بابرکت اتنی ہوئی پھر کہ واقفیہ تک تشیع میں آپ کو تفریق ملے گی۔ یعنی واقفیہ سے پہلے اسماعیلیہ ایک گروہ ہم سے علیحدہ ہوا جو آج تک موجود ہے، اسماعیلیہ سے پہلے کیسانیہ ایک گروہ ہے جو ہم سے علیحدہ ہوا، اب موجود نہیں ہے۔ پھر زیدیہ ایک گروہ ہے جو ہم سے علیحدہ ہوا، جو آج تک موجود ہے، یمن میں زیدیہ فرقہ موجود ہے۔ یعنی یہ جو تشیع، جیسے مسلمان آج مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تشیع بھی اس سفر میں کئی فرقوں میں بٹی ہے۔ پہلا فرقہ کیسانیہ، پھر زیدیہ، پھر اسماعیلیہ، پھر بڑا فرقہ واقفیہ، جو ایک عرصے تک جس کی دکان چلتی رہی ہے، اور جس کی دکان کو آ کے میرے مولا امام جواد کی ولادت نے ختم کی، بند کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت کی ولادت اتنی بابرکت ثابت ہوئی، نہ فقط یہ کہ واقفیہ ختم ہو گئے، بلکہ آئندہ امام کے بعد تشیع بڑی تقسیم کا شکار بھی نہیں ہوئی، مہدی دوران تک بڑی تقسیم کا شکار پھر تشیع نہیں ہوئی۔ یہ اسی مولود کی برکت کا نتیجہ ہے، جس کے آج فرش عزا پر آپ تشریف فرما۔ اور یہ اس کی دلیل بہترین وہ احادیث ہیں کہ جن میں امام رضا کی زیارت کا ثواب سید الشہداء کی زیارت سے زیادہ ذکر ہے۔ یعنی ہمارے پاس روایت کے باب میں امام رضا کی زیارت کا ثواب امام حسین ابن علی کی زیارت کے ثواب سے زیادہ ذکر ہے۔ تو کسی صحابی نے مولا امام جواد سے آ کے پوچھا، مولا یہ کیسے کہ مولا سید الشہداء کی جو زیارت ہے اس سے علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے؟ حضرت نے جو دلیل پیش فرمائی وہ بھی یہی تھی کہ زار الحسین کل الناس، تمام کے تمام لوگ، وہ کسی اسلامی فرقے سے ہوں، حسین کی زیارت کو جاتے ہیں۔ زیدیہ بھی جائے گا، اسماعیلیہ بھی جائے گا، چونکہ وہاں تک تو اسماعیلیہ بھی مانتے ہیں امامت کو۔ ادھر اصل زیارت میں فرق نہیں ہے، رتبہ زیارت کی وجہ سے نہیں ہے، رتبہ زائر کی وجہ سے ہے، چونکہ وہاں ہر قسم کا زائر جاتا ہے، یہاں خالص شیعہ امامی آتا ہے۔ لہذا کہا یہ زیادہ بافضیلت تر ہے اس سے، کیونکہ یہاں آنے والا قطعاً اثنا عشری ہے، نہ اسماعیلی ہے۔ یہ بابرکت مولود عزیزان گرامی، حضرت کی حیات مبارکہ میں
جب امامت کا دور حضرت کا شروع ہوتا ہے تو ایک بحرانی کیفیت اور ایجاد ہوتی، جیسے ہر امام کے زمانے میں بحرانی کیفیت ایجاد ہوئی، حضرت کے زمانے میں بھی ایک بحرانی کیفیت ایجاد ہوئی۔ باقی زمانوں میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بحرانی کیفیت ہمیشہ ہی، جیسے میں نے عرض کیا، ایک طرف علی ہے تو دوسری طرف ثقیفہ کھڑا ہوا، ایک طرف حسن مجتبی ہیں تو دوسری طرف امیر شام ہے، ایک طرف یزید ہے تو دوسری طرف سید الشہداء علیہ افضل الصلاۃ والسلام وہ نظر آتے ہیں۔ یعنی حق و باطل کا مقابلہ ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ یہاں بالکل حق واضح اور اس سائڈ باطل نظر آتا ہے، صاف نظر آتا ہے۔ یعنی تشیع کے لیے کوئی کھٹکا نہیں ہے، جو مکتب ولایت کے پیروکار ہیں واضح سمجھتے ہیں کہ حق ادھر ہے باطل ادھر ہے، ہاں خاموش نہیں، علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن سمجھتے تو ہے نا کہ یہ حق ہے وہ باطل ہے۔ لیکن حضرت کے زمانے میں جو بحران ایجاد ہوا اس نے تشیع کو متزلزل کر دیا۔ واقفیہ کے بحران کا تو آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا میں نے، اب وہ بحران کیا تھا جو حضرت کی امامت سے مخصوص ہے، اور یہیں پہ حضرت کی جو ہے وہ سیرت اور کردار کا وہ روشن باب کہ کیسے یہ مولود بابرکت ہوا اور بھی نکھر کے سامنے آتا ہے۔ یہ بحران آج تک اس بحران کا تشیع نے پہلے سامنا نہیں کیا تھا جو آج کرنے لگی ہے، امامت امام جواد پر۔ اور وہ بحران کیا ہے؟ وہ بحرانی کیفیت یہ ہے، واقفیہ والی بات کو علیحدہ کر دیجیے، اس سے پہلے تشیع کم سن امام کا سامنا نہیں کر رہی تھی۔ یعنی جتنے بھی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام منصب امامت پر فائز ہوئے بلوغ کے بعد ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوئے، لہٰذا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی، ایک پختہ آدمی ہے اس کی پیروی کرنے میں۔ آپ گمان نہ کیجئے کہ ہمیشہ تھے تشیع، آج جس طرح مکتب تشیع کا فرد سوچتا ہے ایسے تھے، ایسا نہیں ہے۔ لوگ کئی گروہوں میں تقسیم ہوتے تھے، کچھ تھے خواص جو احادیث سے آشنا تھے اور ساری تفصیل کو جانتے تھے، لیکن عوام کا یہ حال نہیں تھا۔ یعنی ایک بحرانی کیفیت کہ جس کا سامنا کیا تشیع نے، اور مزے کی بات یہ کہ یہ بحرانی کیفیت اور یہیں پر حضرت کے زمانے کے خواص کا کردار سامنے آیا۔ عزیزان گرامی، خواص میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، یہ گزشتہ خواص کے لیے باتیں نہیں ہیں، یہ آج کے خاص لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی ایک خاص آدمی، ایک برجستہ آدمی جو کسی وجہ سے بھی معاشرے میں شناختہ شدہ ہے، اس میں کچھ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اگر یہ خوبیاں نہ ہوں گی تو وہ ان خواص میں جا سکتا ہے کہ جو تاریخ میں آج بد کردار معروف ہیں۔ جن میں ایک خوبی وقت پر قدم اٹھانا ہے، جب وقت ہو قدم اٹھاؤ، جب وقت ہو علم اٹھاؤ، بعد میں توبہ کرتے پھریں اور 4000 کے لشکر لے کے لڑتے رہیں، وہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر موقع پر قدم اٹھاؤ۔ حر کی توبہ کی قبولیت کی وجہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی شہادت سے پہلے قدموں میں آ کے گر گیا، وقت پہ قدم اٹھایا۔ یہی حر شہادت کے بعد توبہ کرتا، کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی خواص کو موقع پر بے موقع قدم اٹھانا، وہ آپ نے جناب موسیٰ کا قصہ تو سن ہی رکھا ہے، جب جادوگر بلائے گئے
جادوگر آئے، انہوں نے اپنی اپنی رسیاں پھینک دی. جیسے ہی رسیاں پھینکی جناب موسیٰ نے عصا پھینک دیا مقابلے میں. اب جو عصا پھینکا تو عصا نے فوراً ان رسیوں کو نگل لیا. جیسے ہی نگلا، اب جادوگر تھے، علم آشنا تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کام جادو سے نہیں ہو سکتا جو ابھی ہوا ہے. جیسے ہی حق ان کے لیے واضح ہوا، اب وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس محفل میں چپ ہو جاتے ہیں، بعد میں کمرے میں مل کے کہتے یار موسیٰ سچا ہے. نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ وہی فرعون کے دربار میں آمنا برب موسیٰ و ہارون. پتا تھا فرعون، ذی الاوتاد نہیں کہا گیا فرعون کو. اوتاد کیل کو کہتے ہیں ود عربی میں. ذی الاوتاد معروف تھا وہ ان شکنجوں کی وجہ سے. اور پھر کہا بھی میں تو تمہاری اب ٹانگیں بھی کاٹوں گا اور ہاتھ بھی کاٹوں گا دایاں بایاں. لیکن بموقع قدم اٹھایا انہوں نے. اب کہا وہ گھر کے تنہائی میں جا کے موسیٰ کا اقرار نہیں کرنا. آج جب مجمع سجا ہوا ہے، آج جب فرعون نے سب کو بلایا ہوا ہے، علم اٹھانا ہے، بے موقع قدم اٹھانا. وہ ہمارے ہاں پنجابی کی پتہ نہیں ضرب المثل ہے کہ جو تماچا لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے کہ اس کا وقت لڑائی تھی، اب اس کا کوئی فائدہ. یعنی خواص کا ایک، یعنی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کام غلط ہو رہا ہے ہمارے اس علاقے میں، آج روکے اٹھ کے. آواز آپ کی مؤثر ہے، بسم اللہ کر کے آگے بڑھیں. بعد میں جب وہ ایک رسم بن جائے گی پھر اس کے بعد لڑتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے موقع ضائع کر دیا جب قدم اٹھانا تھا. یہ بحران جو امام جواد علیہ السلام کی زندگی میں جس کا سامنا حضرت کو ہے وہ کم سنی. اب لوگ پریشان ہیں. جیسے ہی حضرت کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے مدینہ، گھر گھر میں صف ماتم بچ جاتی ہے. اسی صف ماتم میں اب ذرا توجہ کیجئے اس ساری گفتگو کی طرف. یعنی آپ عوام کو نظر میں رکھیے، خواص کو نہیں. عوام مذبذب، بھائی کس سے قضاوت کے فیصلے لینے ہیں، کس کی امامت میں نمازیں پڑھنی ہیں، کس نے ہمارے دین و دنیا کے مسائل بیان کرنے ہیں. عموم مردم کے لیے یہ مسئلہ پریشان کن ہے کہ سامنے امام کون ہے؟ 7 سال کا بچہ. چنانچہ اس کا عوامی اثر چھوڑیے، صورتحال یہ ہے کہ ایک گھر میں اب جمع کون ہے؟ حجاج جمع ہے، یونس ابن عبد الرحمن جمع ہے، ریان ابن سلط جمع ہے، اور اس قسم کے بزرگان تشیع ایک محفل میں بیٹھے ہیں. اور محفل میں یونس ابن عبد الرحمن اٹھ کے ایک بات کرتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو بحران کس قدر شدید تھا. یونس ابن عبد الرحمن اٹھتے ہیں اور اٹھ کے مخاطب کر کے تمام زعماء شیعہ کو کہتے ہیں یار اب رونا دھونا چھوڑو، جب تک یہ بالغ نہیں ہوتے. امام وہاں تشریف فرما نہیں ہے، امام وہاں تشریف فرما نہیں ہے. جب تک، بعض لوگوں نے کہا یہ مدینے میں واقعہ ہوا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بغداد میں ہو رہا ہے. بغداد کے ایک محلے میں یہ تمام جمع تھے. کہا جب تک یہ بالغ نہیں ہوتے کسی کو منصب امامت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے انتخاب کرنے کا وقت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی یونس ابن عبد الرحمن ہے جو واقفیہ کے خلاف امام علی ابن موسیٰ رضا کی جانب سے لڑا ہے بھرپور. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انتظام کریں. اس کے منہ سے یہ جملہ نکلنا تھا. یہ وہ وقت تھا، یعنی ایک افتراق جو پہلے سے ایک زمین موجود تھی شک کو بڑھانے کی، اس میں یہ جملہ
ایک ایسے خاص سے نکلنا، اس نے آگ کی طرح بھڑکا دینا تھا اس مسئلے کو۔ وہیں ریان ابن سلط اٹھتے ہیں اور سیدھا اپنا ہاتھ گلے پر جا کے رکھتے ہیں اس کے یونس کے، اور پیچھے دیوار کے ساتھ دھکیل کے صورتحال یہ ہو جاتی ہے، یونس کہتا ہے کیوں میرا سانس بند کرتے ہو؟ اور ریان ابن سلط کہتے ہیں منافق، بظاہر مومن بنا پھرتا ہے، اندر تو نے نفاق چھپایا ہوا ہے۔ ہمارا کیا کام؟ تو نے امامت کو بادشاہت سمجھا ہے کہ جس میں چھوٹا بادشاہ بن جائے تو کوئی وزیر بنا دیا جائے کہ جو اس کے کاموں کو اس کے بالغ ہونے تک سنبھالے۔ امام ہے چاہے ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو۔ اب وہ ریان کی گرجدار آواز نے نطفے میں ہی ختم کر دیا اسے، شک اور تردید کو جو پیدا ہونے جا رہی تھی تشیع۔ عزیزان گرامی، یہی ایک اور خواص میں سے دوسری شخصیت کی جس کا تذکرہ بڑا ضروری ہے، جناب علی ابن جعفر۔ علی ابن جعفر، اگر ہم اس بھرے مجمع میں کہیں کہ معزز ترین فرد کون ہے اس علاقے کے، ہم ایک ریش سفید کا انتخاب کریں کہ جو اہل علم بھی ہوں، اہل فضل بھی ہوں، سب نے ان کی شاگردی بھی کی ہو۔ مثلا ہمارے امام جمعہ اور جماعت شاہ صاحب کو کہتے ہیں یار یہ ہمارے معزز ترین آدمی ہیں، دیندار بھی سب سے زیادہ، سکھاتے بھی سب کو ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ خصوصیات اس میں ہیں۔ علی ابن جعفر مدینے میں، جناب علی ابن جعفر مدینے میں ان کی صورتحال امام جعفر صادق کے بعد، چونکہ یہ بیٹے ہیں، یہ مولا امام جواد کے چچا نہیں ہیں، امام رضا کے چچا ہیں، علی ابن جعفر، کہ جن کی اس وقت عمر ظاہراً 90 سے اوپر کی تھی، 92 یا 93 سال کے تھے۔ یہ ریش سفید، پورے مدینے میں جن کی کیا ہے توتی بولتی تھی، ان کے فضل کی، ان کے علم کی، ان کے زہد کی، ان کی عبادت۔ یہ علی ابن جعفر جو اتنا مقام اور حیثیت رکھتا ہے، اس نے ایک کردار ادا کیا، وہ یہ کہ جب دیکھا تشیع کس بحرانی صورتحال کا شکار ہے، انہوں نے ایک وتیرہ اپنایا کہ جیسے ہی مولا کی خدمت میں جاتے یا مولا ان کے پاس تشریف لاتے، عادت تھی ان کی، یہ اس ضعیفی میں سیدھے کھڑے ہوتے، گھٹنوں تک حضرت کے جھکتے، جھک کے حضرت کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ کسی کہنے والے نے کہہ ہی دیا آخر، علی ابن جعفر تو اس کے باپ کا چچا ہے، علم و فضل میں سارا مدینہ تیرا شاگرد ہے، عبادت اور زہد میں تیری ریش کس قدر داڑھی سفید ہے، اپنی اس داڑھی کا ہی کم از کم حیا کر۔ اس نے کہا پروردگار نے اگر اس سفید داڑھی کو امامت کے لائق نہیں سمجھا اور اس بچے کو امامت کے لائق سمجھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں۔ یہ اس خاص آدمی نے اپنا کردار ادا کیا، امامت کی تثبیت میں، امامت کی تحکیم میں۔ خود حضرت نے کیسے اس بحرانی کیفیت کو ختم کیا۔ عزیزان گرامی، پروردگار بھی پھر اظہار کرواتا ہے اور لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے کہ جسے میں نے انتخاب کیا ہے، جسے میں نے چنا ہے، وہ تم جیسا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ علماء کا ایک مجمع حضرت کی خدمت میں جاتا ہے اپنے اپنے سوال لے کر، اور اس قسم کے کئی واقعات بھرے پڑے ہیں امام کی زندگی میں۔ نہ فقط یہ بلکہ دوسری جانب خود یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ کیا گیا مناظرہ، مامون کی موجودگی میں۔ مامون چاہتا ہے ام فضل کے ساتھ حضرت کا عقد پڑھے، حضرت کا سن چھوٹا ہے، ام فضل بڑی ہے۔ عباسیوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، تجھے کیا ہو گیا ہے، عقل کہاں چلی گئی ہے؟
ٹھیک ہے تو نے رضا کو ولی عہد بنایا، ہم خاموش رہے. یہ بچہ، اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو اس گھرانے کو، ان کا بچہ بھی علم نبوت کا وارث ہے. اور وہ پھر مجمع لگا. خطبہ عقد سے پہلے یحییٰ ابن اقسم جو اس زمانے کا بڑا فن خوان عالم دین تھا، اسے بلایا گیا. بیچ میں سے مامون کا یہ بھی دل تھا چلو یہ بچہ تھوڑا سا اس کی بھی سبکی تو ہو نا. یحییٰ ابن اقسم کو کہا سوال کرو. اجازت مانگی یحییٰ ابن اقسم نے مامون سے، مامون اجازت ہے میں سوال کروں امام محمد تقی سے؟ کہا مجھ سے کیا اجازت لیتے ہو، ان سے اجازت لو. بیٹھے، حضرت سے اجازت لی. یحییٰ نے سوال کیا، حضرت یہ بتائیے ایک شخص کہ جس نے احرام کی حالت میں، اب مجھے یہ واقعہ نہیں سنانا، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر، احرام کی حالت میں کسی جانور کا شکار کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ حج کے احکام نہایت مشکل ہیں، اور پھر اس میں یہ شکار والے اور کفارے والے احکام اور بھی مشکل. کہا مولا یہ بتائیے کہ احرام کی حالت میں جس شخص نے شکار کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ مولا نے یحییٰ کو دیکھ کے کہا یحییٰ تیرا سوال ناقص ہے. یہ بتاؤ اس نے حرم کی حدود میں کیا، حدود سے باہر کیا؟ کرنے والا غلام تھا یا آزاد تھا؟ کرنے والے نے پرندے کا شکار کیا یا غیر پرندے کا شکار کیا؟ سوال میں اپنے یہ بھی شامل کر، کرنے والا اپنے کیے پر پشیمان ہے یا ابھی تک اس کے دل میں کوئی پشیمانی نہیں؟ اور سوال میں اسی طرح اجزاء اضافے کرتے گئے. جب اجزاء اضافے ہوئے حالت یہ تھی یحییٰ ابن اقسم جو ہے وہ لرزنے لگ پڑا. وہ جو ساری ہوا یحییٰ کے اندر بھری ہوئی تھی نا، وہ ساری کی ساری نکل گئی، بلکہ پورے مجمع کی ہوا نکل گئی. پھر جب یحییٰ ابن اقسم نے جب سوالوں کی شکیں ساری سن لی، مولا کو خطاب کر کے کہتا ہے مولا اب اس کا جواب بھی مرحمت فرمائیے. مولا نے پھر ایک ایک کر کے ہر شک کا جواب، حرم کی حدود میں ہو تو کتنا کفارہ ہے، حرم سے باہر ہو تو کتنا کفارہ ہے، غلام ہو تو کفارہ کس پر ہے، آزاد ہو تو کفارہ کس پر. اب یحییٰ مبہوت کھڑا ہے، یعنی اس بھرے دربار میں عباسیوں کا دربار سجا ہوا ہے، عقد کی محفل ہے، ہر خاص آدمی بلایا گیا ہے، اور اس بھرے مجمع میں وہ 7 سال کا بچہ علم و فضیلت نچھاور کر رہا ہے. یوں تشیع کا جو ذرا سا وہ ڈاؤٹ بھی تھا نا کہ امامت چھوٹے بچے کو کیسے ملی، وہ سارا برطرف ہو گیا. امام جواد علیہ افضل الصلاۃ المصلی. اسی طرح کے اور بہت سے حضرت کے مناظرات ہیں. حضرت کا وہ مناظرہ جو چور کے سزا کے بارے میں معتصم کے زمانے میں تھا، کہ جس کی وجہ سے روایات میں ہے کہ حضرت شہید بھی ہوئے، جس کی وجہ سے ابی داؤد نامی فقیہ موجود ہے. مجمع کسی چور نے قبول کر لی اپنی چوری، پکڑے گئے بغیر. عام حالات نہیں تھے وہ، عام حالات تو یہ ہے نا پکڑ کے چور قاضی کے پاس لے جایا جاتا ہے، نہیں، اس نے خود آ کے اعتراف کیا، بھرے مجمع میں اعتراف کیا. دربار سجا ہوا تھا، ہر طرف لوگ ہی لوگ بیٹھے ہیں. یہ داؤد بیٹھا ہوا تھا، پوچھا اس سے ہاں بتاؤ اس پر کیا حد جاری کرنی ہے؟ اس نے کہا اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا جائے. وہاں اور بھی فقہا بیٹھے تھے، کسی سے پوچھا، اس نے کہا اس کا ہاتھ کونی سے کاٹ دو، کیونکہ اللہ نے وضو میں کیا کہا ہے، فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. یعنی ہاتھ کہاں تک ہے؟ وہ جتنے منہ اتنی باتیں. اب داؤد نے کہا یہاں سے کاٹو. حضرت بھی تشریف فرما تھے، معتصم نے حضرت سے پوچھا
اب ظاہر ہے پورا مجمع لگا ہوا ماحول، سفراء بھی حتیٰ بیٹھے ہوتے تھے ملکوں کے۔ حضرت نے کہا نہ یہاں سے کاٹیں گے نہ یہاں سے کاٹیں گے۔ کہا حضرت بتائیے کہاں سے کاٹیں گے؟ کہا انگلیوں کے پوروں سے۔ کہا حضرت دلیل دیجئے؟ کہا ان المساجد للہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سجدے کے مقامات میرے ہیں۔ تمہیں کیسے حق پہنچتا ہے وہ چیز کہ جو یہ سجدے میں رکھتا ہے اسے کاٹو؟ اب وہ معتصم کو خود اتنا وہ جگہ پر ہاشمی فتویٰ پسند آیا کہ وہ خوشی سے گویا یہ ہوئی نا بات۔ لیکن تاریخ نے پھر لکھا وہی داؤد گیا معتصم کے پاس اور معتصم کو جا کے کہتا ہے یہ جو تو نے حرکت کی ہے پتہ ہے تو نے کیا کی ہے؟ میں تجھے نصیحت کرنے آیا ہوں۔ میں تجھے نصیحت کرنے آیا ہوں، معلوم ہے تو نے کیا کر دیا؟ کہا ہاں کیا کر دیا؟ کہا اس بھرے مجمع میں جہاں ہر قسم کا برجستہ آدمی موجود ہے، سفراء موجود ہیں، عمراء موجود ہیں، عباسی موجود ہیں، خود شیعہ برجستہ افراد موجود ہیں، اس بھرے مجمع میں تشیع کے موقف کی فتح ہوئی ہے۔ ہماری تذلیل نہیں ہوئی، یہ اہل بیت کا مکتب جیت گیا ہے۔ یعنی تو نے خود بھرے مجمع میں ثابت کر دیا یہ لوگ خلافت کے اہل ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی کینے میں معتصم نے اپنے کسی وزیر کو بعض روایات میں اور بعض روایات میں ام فضل کو یہ ٹاسک دیا کہ مولا امام جواد کو شہید کیا جائے۔ عجیب مظلوم امام ہے۔ مولا جب حضرت کی ولادت ہوئی نا اسی وقت امام رضا نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا میرے لیے موسیٰ کی مانند ہے، اللہ نے مجھے موسیٰ نبی جیسا بیٹا عطا کیا کہ جو حق اور باطل میں فرق ڈالے گا۔ وہیں اس حدیث میں کہ جہاں حضرت نے یہ امام جواد کی فضیلت کے جملے نقل کیے وہیں حضرت نے آگے جا کے یہ جملے بھی نقل کیے، میرے اس بیٹے پر سلام ہو کہ جس پر آسمان کے فرشتے روئیں گے۔ عزیزان گرامی، ائمہ میں سے کچھ ائمہ ایسے ہیں جو غربت میں تنہائی میں مارے گئے، اکیلے ہی۔ خود امام رضا، خود میرے مولا امام موسیٰ بن جعفر زندان کی تنہائی میں شہید ہوئے۔ میں ویسے سوچتا ہوں جب کوئی میت دنیا سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے نا، اپنوں کا ارد گرد ہونا اس کے بڑے دلاسے کا سبب بنتا ہے۔ یہاں شفیق باپ کھڑا ہو، پیار کرنے والی ماں کھڑی ہو، سینہ کوٹنے والی بہنیں کھڑی ہوں، کوئی ماتھے پر ہاتھ پھیرتا ہے، کوئی یاسین اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسلام کیسا دین ہے؟ حتیٰ مریض کے لیے کہا ہے، کوئی شخص مریض ہوتا ہے جاؤ فوراً تیمارداری کے لیے جاؤ۔ کیوں؟ یہ تمہارا جانا اس مریض کو جو اس کیفیت میں حوصلہ عطا کرتا ہے۔ انعام بھی عجیب رکھا، تم اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ گے، پروردگار فرماتا ہے تمہارے پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ اور وہ کہ جو زہر جفا کے ساتھ تنہا تڑپ رہا ہو،
زہر دینے والی بھی زوجہ، انسان کا قریبی ترین رشتہ۔ ام فضل میں تیرا اچھا شوہر نہ تھا، مولا جب 2 دفعہ مدینے سے بغداد گئے، پہلی دفعہ جانے لگے تو صحابی مولا کی جانب دیکھتا ہے اور مولا کی جانب دیکھ کے مولا کو کہتے ہیں مولا مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ مولا اسے دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، میں واپس لوٹوں گا۔ دوسری دفعہ روایت کہتی ہے وہی صحابی، اب مولا جب دوسری دفعہ بغداد جا رہے ہیں نا، وہ موجود ہے، کہا مولا مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، امام جواد نے رونا شروع کیا، حضرت کی داڑھی بھیگ گئی، کہا ہاں اب میں نے واپس نہیں لوٹنا۔ عزیزان گرامی، کم سن ترین امام اور جوانی میں جسے موت آئی وہ امام ہے، امام جواد۔ اپنی دادی زہرا کی طرح جوانی میں ہی چلا گیا۔ 25 سال کا سن ہے حضرت کا جب شہید ہو رہے ہیں، کل 25 سال۔ روایت کہتی ہے حضرت کا جنازہ کچھ دن روکا گیا، ظاہر ایک بلوا ہو گیا تھا حضرت کی شہادت کے بعد، لیکن تشیع اتنی قوی ہو گئی تھی، تلواروں کے سائے میں جنازہ لیا اور دادا کے جوار میں جا کے کاظمین دفن کیا گیا جنازہ۔ تاریخ تشیع کا بڑا جنازہ تھا امام جواد کا۔ میں کہوں گا مولا امام جواد جوانی میں آپ بھی گئے، جوانی میں دادی زہرا بھی گئی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا جنازہ جب اٹھا تھا تشیع نے تلواریں نکالی ہوئی تھیں، عظمت کے ساتھ جنازے کو لے کے جا رہے تھے، رستے میں رکتے بھی تھے، گریہ اوزاری بھی کرتے تھے، صف ماتم بپا تھی، لیکن آپ کی دادی زہرا کا جو جنازہ اٹھا، حسن و حسین رونا تو چاہتے ہیں، بابا کہتے ہیں حسنین خاموش، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، میرے مولا جواد تنہا، غریب، اکیلے میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دیتے ہیں عزیزان گرامی۔ لیکن میں کہوں گا اے میرے مولا امام جواد، بے شک غریب تھے، اپنوں میں سے کوئی پاس نہ تھا، اپنوں میں سے کوئی ہمراہ نہ تھا، بیٹے ہمراہ نہیں تھے۔ معلوم ہے امام ہادی کا سن بھی 9 سال کا تھا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی امام کی شہادت ہوتی ہے نا، مدینے میں امام ہادی ایک صحابی کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ بات کرتے کرتے امام ہادی رکے ہیں اور حضرت نے گریہ شروع کیا۔ جیسے ہی گریہ شروع کیا نا تو امام ہادی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مولا کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی میرے بابا کی روح پرواز کر گئی، ابھی ابھی میرے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے بھی تنہائی کی شہادت لی، لیکن آپ کی تنہائی کجا؟ آئیے ایک تنہائی اور آپ کو دکھاتا چلوں۔ وہ تنہائی کون سی؟ وہ میدان کربلا کی تنہائی ہے۔ اس تنہائی اور اس تنہائی میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ ہے کہ وہاں ایک وقت تھا، ایک جانب زہیر لشکر کے ساتھ کھڑا تھا، ایک وقت وہ تھا جب حبیب لشکر کے ساتھ کھڑا تھا، قلب لشکر میں عباس کھڑا تھا۔ حسین کبھی داہنے دیکھتے ہیں کبھی باہنے، لیکن ایک وقت غریب کربلا پر وہ آیا، پیشانی کٹی ہوئی ہے، ابرو چھدی ہوئی ہے، آنکھیں زخمی ہیں،
گلے میں تیر پیوست ہے، سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے، نظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد کیا جملہ کہا، یا فرسان الحجاز، او عرب کے شاہ سواروں، ما لکم انادیکم لا تجیبونی، کیا ہو گیا ہے حسین تمہیں پکارتا، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، جوانی کی موت سخت ہے نا، جوانی کی موت سخت ہے، اللہ کسی کو جوانی کا صدمہ نہ دکھائے۔ میرے مولا جواد بھی جوانی میں گئے، خود میرے مولا جواد ابھی کم سن تھے، مولا جواد نے اپنے بابا کا سر اپنی جھولی میں رکھا تھا، جوانی میں گئے، لیکن ایک فرق ہے، امام ہادی معجزے سے تشریف لائے، بابا کے غسل کا انتظام کیا، لیکن ایک فرق ہے، کربلا اور یہاں کم سن بیٹے کے گود میں جوان بابا کا سر ہے، کربلا میں بوڑھے باپ کا سر ہے، جوان بیٹے کا لاشا ہے۔ روایت کہتی ہے 3 مرتبہ اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھا، الگ دنیا بعدک العفا، او علی اکبر تیرے جانے کے بعد اس دنیا پر خاک۔ تیسری مرتبہ جو چہرہ رکھا نا، مولا نے چہرہ ہٹایا نہیں، جب کچھ دیر تک ہٹایا نہیں، یہاں خیموں سے ایک کالی چادر والی نکلی اور نکل کے کہتی ہے واہ علیہ، اور میرے حسین کو سنبھالو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔